Perfect. Thank you so much. Okay. ادر لوگ تو ہیں نہیں یہاں پہ. جی حضور خدا کی سلامتی جی. شاید لوگوں کو 2-4 منٹ کنیکٹ ہوتے ہوتے لگ جائیں، لیکن سبھی کو انفارم کر دیا گیا تھا. اچھا تو 5 لوگ ہیں، باقی کچھ تھوڑی دیر میں اور جوائن ہو جائیں گے. تو اگر آپ چاہیں تو حضور ہم ایک سیشن کر لیں گے، اگر آپ چاہیں تو ہم 2 سیشن کر لیں گے. دیکھ جیسے آپ لیتے ایک سیکشن تو ہو جائے گا کیونکہ آج میں نے بیوی کے ساتھ دیسن باغ جانا ہے. جی حضور. تو سوال کریں یا انتظار کر لیتے ہیں کہ جی حضور ہم آغاز کر دیتے ہیں. جی وہ تمہارے ساتھ ہی. اچھا چلو خیر پھر جی بعد حضور. جی بعد ہاں میں جی. بات کریں. جی جی پوچھیں پھر ممبروں سے. حضور جی کہہ رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں خطاب کرنا تھا، تو وہ کیسا رہا حضور؟ اچھا رہا؟ لوگوں کو لوگ مطلب آپ سے روحانیت میں سوالات کیے انتخاب انہوں نے؟ نہیں ہو سکا. اچھا جی. نہیں ہو سکا. وہ ایک اور جگہ پہ تھا لیکن وہاں انہوں نے آڈیو نہیں بنانے دی. اچھا تھا خطاب. جی جی خدا کا سلام ہو حضور. آپ پہ بھی خدا کا سلام ہو. باقی ساتھ. جی وسیم بھائی. اور پوچھ لیں کہاں ہے ممبر. جی ہم حضور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تبھی باقی ممبران شامل ہو جائیں گے. سوال حضور سب سے پہلا آج یہ تھا کہ ڈیبیٹس کے دوران جو لوگ حق تعالیٰ کی تصویر دیکھتے ہیں اچھا تو میں سب سے پہلا ان کا سوال ہوتا ہے خدا کی سیکشولیٹی پہ، اس کی مردانیت پہ، کہ جیسے چہرہ انسان کا ہے، قد و قال انسان جیسے ہیں، سب کچھ انسان جیسا ہے. تو کیا خدا کے اندر خواہشات بھی انسانوں جیسی ہیں؟ خاص طور پر جو مردانہ خواہشات ہوتی ہیں ان کو لے کر لوگ جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں جینڈرزم پہ. اس بارے میں وضاحت فرمائیں. شکریہ. یہ تصویر جو ہے یہ روپ ہمارے لیے ہے، اس کا روپ نہیں ہے. تو وہ جو روپ ہے وہ ہے انتہائی نوروں کا روپ، جس میں آسمانی نور جو ہے وہ میل لائٹ ہے، اور وہ جو گولڈن ہے وہ بلیو لائٹ ہے. تو اس کے گیون ٹیک سے یہ ساری کریشنیں کائناتیں پیدا ہوئی تھیں، اور یہ ہماری کائنات بھی پیدا ہوئی. تو اب یہ کہنا کہ اگر اس میں بھی کوئی خواہشات ہیں تو وہ جو اپنی صورت و شکل پہ بنا سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو سب کچھ اسی نے چکھا ہوگا. آپ تو نہیں تھے وہاں پہ. یعنی آپ کے لیے کھانے بنائے اور وہ چکھ نہ سکے، آپ کے لیے حسن بنائے اور اسے حسن اچھا نہ لگے. یہ کیا عجیب سی، یہ تو ایک لاجک کامن سینس ہے. تو اس کی اگر میں تو وہاں تک میں نے تو بڑا کچھ دیکھا، لیکن وہ میرا باپ بھی تو ہے. تو جب عیسیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس کی بھی تو خواہشات تھیں بیٹے کی، کہ نہیں تھیں؟ بے شک. تو بیٹے کی بھی تو خواہشات تھیں. تو اگر باپ کی اچھی خواہشات ہوں تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا کائناتوں میں، تھا ہی کچھ نہیں، لیکن وہ تو تھا. تو حسن بھی اسی کی وجہ سے تخلیق ہوئے.
میرا باپ جو چاہے کرے، مجھے کیا اس سے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہاں یہ بتانا ہے کہ ایک مجھے دکھایا گیا ہے خدا نے کہ میری ایک پوری تصویر بنا، تو اس کے لیے سوچیں گے کہ اس کی جو تصویر کا جو پورا روپ ہے وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے ہزاروں جی دفعہ. حضور. تو وہ جب کوئی خدا نے موقع دیا تو پھر وہ تصویر بنائیں گے، ٹھیک ہے. واہ. جی. تو ادھر تو یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ بچی دادی کو بتا رہی تھی کہ سہاگ رات کیا ہوتی ہے. جی. دادی پردادی کو بتا رہی تھی، بھائی تو تو چڑھی ہے جنج ابھی. تو پردادی کو بتا رہی تھی کہ سہاگ راتی کیا ہوتی ہے. تو وہ جو سب امیجز آئی ہیں ہمارے میں، فرشتوں میں اور دوسری کائناتوں میں، وہ کیا ہم لے کے آئے تھے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، اس نے ہی تو دی ہیں ہمیں. تو میں نے تو یہاں تک کہ جب فرشتے کے جو پارٹنر ہیں وہ محبت میں، وہ ملتے بھی خدا کی وجہ سے ہی محبت میں. وہ جی. جب عورت اور مرد ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور سیکس کرتے ہیں تو میں نے وہاں خدا کا نور بھی دیکھا، وہ انجوائے کرتا ہے. واہ. اس سے آگے اور بات بتاؤں گا تو کہیں گے جی کفر کا فتویٰ لگاؤ. تو جب میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، جب میں وہ سیکس کو کیا کہتے ہیں جی اردو میں، کہ سیکس ہی کیا کہتے ہیں. تو میں نے جی. جب خدا سے کوئی بے انتہا محبت کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ جب میں زندگی میں جب بھی کئی ملے تھے پارٹنر، لیکن جب وہ خدا کو چھوڑ کے وہ علیحدہ، لیکن پہلے جب وہ ملتے تھے ہم سیکس، تو میں نے وہاں اس دوران اکثر خدا کا نور دیکھا کہ وہ انجوائے کرتا تھا. واہ. اب اس سے زیادہ کھل کے بات تو نہیں بتا سکتا، یہاں تک کافی ہے. جی. ہیں جی. جی حضور. بے شک چلو بے ٹھیک شک ہے، بے شک. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ذرا آپ چھٹی کریں. جی حضور بہت شکریہ جی. اور برادر یوم خان صاحب، سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی جی. حضور کی طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اگر برادر یوم خان بھائی، اگر آپ کی طرف نیٹ ورک ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہے، تو آپ بھی پلیز اپنی طرف ریکارڈنگ کا یہ حصہ سیو کر لیجیے. شکریہ. Recording in progress. جی خدا کی سلامتی جی. عوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کے بھی سلام. جی بہت شکریہ جی. تو آج کا موضوع حضور جیسے فرما رہے ہیں تعالیٰ کی ذات کی آئیڈینٹی کے بارے میں سوالات تھے. تو ایک اور دوست نے یہی دریافت کرنا چاہا تھا، لیکن حضور نے تمام سوالات کے اسی ایک حصے میں جوابات دے دیے، تو دوسرا سوال پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور بتا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ جی حضور. تسلی ہو جائے. جب روح القدس جبرائیل کو کہا گیا کہ وہ تو فرشتہ ہے نا، کہ تو جا اور بی بی مریم کے پاس اور تو سو اس کے ساتھ، کیونکہ تیری اثر میں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوگا، پہلے نہیں. یعنی اگر یوسف پہلے سوتا تو مسیح کا جو بیج ہے وہ مسیح نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ اس کے پہلے بھی 8 بچے تھے، ان میں سے سب کے سب نکارہ بیکار شیطانی تھے، وہ ایک بھی خدا کی راہ پہ نہیں چلا. تو جب کہا گیا روح القدوس کو، اس نے کہا کہ میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اب ذرا غور سے پڑھے نا،
کہ میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. یہ تو ہوگی نا ڈپلومیٹی جو محمد صاحب نے استعمال کی ہے. محمد صاحب ہمیشہ حکمتیں استعمال کرتے تھے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں قرآن میرا سارا حکمتوں سے ہی بھرا پڑا ہے. یعنی میں پہیلیاں پوچھتا ہوں اور تم یہ پہیلیاں کھولا کرو. 1500 سال ہو گئے ہیں، وہ تو پہیلیاں بوجھ کے چلا گیا محمد، لیکن یہ مسلمان پہیلیاں اس کی کھول نہیں سکے. تو عیسیٰ بھی پہیلیاں بوجھ کے چلا گیا، عیسائی بھی نہیں کھول سکے. اندھے ہیں بیٹھے ہوئے، دونوں اندھے ہیں. مجھے اب یہ نہیں پتا کہ ان میں سے بڑا اندھا کون ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت کا یہ حال ہے کہ میرا جوڑ بڑا، ساڈا جوڑ بڑا سجدہ اور سانو ویک کے زمانہ سارا نچدا. انہوں نے سارے زمانے کو نچایا ہوا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ وہ جب قلم پھینک رہے تھے تو قلم سے وہ تدبیر نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے وہ؟ کہ مریم جو ہے وہ کس کی ہوگی، فال نکالتے تھے. ہاں، تو وہ جو قلم کی فال نکلی وہ یہ تھی کہ زکریا جو ہے، وہ جو نبی ہے، وہ اس کا رکھوالا ہوگا. اب وہ ایسے گھما پھرا کے بات کرنا، 1500 سال سمجھ نہیں لگ رہی. مطلب یہ تھا کہ ابھی اس کی 12 سال کی عمر تھی کہ اس کو دکھایا گیا کہ یہ تیری ہوگی، تو ہی اس کا سب کچھ ہوگا. تو اب جب وہ گیا جبرائیل وہاں پہ، تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ تجھے بیٹے کی بشارت نہیں دینے آیا. وہ روحانی سیکس جو ہے وہ ممکن ہے، روحانی، ہاں، اس سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ فرق ہے. تو جب وہ ہو رہا تھا تو حق تعالیٰ کا نور تو وہاں پہ موجود تھا. اس کے بعد زکریا کے ساتھ وہ جب سوئی ہے، لیکن پہلے تو روح القدوس تھا، فرشتہ، جس نے اس کے ساتھ یہ اثر دیا اسے. اس لیے عیسیٰ ابن زکریا میں فرشتوں جیسی بھی آتے پائی جاتی تھی. اسی لیے وہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، میریکل، کیا کہتے ہیں میریکل کو، کیا کہتے ہیں آپ؟ معجزات. یہ فرشتوں کی طرف سے زیادہ اس کو اسی لیے رسپانس دیا گیا تھا. تو اب باتیں کھولنے والی ہیں، کیونکہ میں کہیں کوئی پاکستان کے کسی پنڈ میں تو نہیں رہتا. یہاں تو ماڈرن سوسائٹی وہ ہر قسم کا سوال کر دیتے ہیں. تو فرشتہ پہلے اس کے ساتھ روحانی جو اس کا معاملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ زکریا سویا ہے اس کے ساتھ. تو بات تو بڑی واضح اور کھلی ہے. تو مفصل جواب دے دیا میں نے. اگر اس کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے کمی، تو میں نہیں سمجھتا کوئی کمی رہ جاتی ہے. جی حضور، بہت شکریہ حضور. سوال محترم کا اعتراض یہ تھا سوال کرنے والے سائل کا حضور، کہ ہم ایسے خدا کو ایک خدا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں جو اپنی ہی مخلوق کے ساتھ ایسی خواہشات رکھتا ہو جیسی ہم ایک مرد دوسری عورت یا دوسری عورت ایک مرد سے رکھتی ہے. تو یہ خواہشات بنائی کس نے، دی کس نے؟ پہلے تو یہ پوچھو نا. بھائی مرد تو تھا ہی نہیں، عورت بھی نہیں تھی، فرشتہ بھی نہیں تھا، فرشتہ عورت بھی نہیں تھی، خرب و کائناتوں کی مخلوقات بھی نہیں تھی. پہلے یہ پوچھو نا جا کے خدا سے کہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو تیرے میں یہ خواہشات کیسے آ گئی؟ بھائی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جی بے شک. یہ جمعہ 4 دن کی کائنات ہے، اس کی مخلوق ہے، تو وہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں.
فرشتوں کی عورت اور فرشت مردوں کی کائنات، کھربہا کائنات پیر بنائے اس نے جوڑے. تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے پوچھو پہلے کہ یہ جو تو نے مخلوقات بنائی ہیں یہ خواہشات تمنا آئی کہاں سے تجھ پہ؟ خدا کوئی روبرٹ ہے؟ روبرٹا کیا کہتے ہیں جی؟ روبرٹا، جی روبرٹ جی. ہاں، کیا وہ روبرٹ ہے؟ پھر جب وہ الایا کا دور تھا تو حق تعالیٰ نے کہا کہ 70 گائیں، اتنے بچھڑے، اتنے بچھڑے، اتنی بکریاں، اور ابراہیم کو بھی کہا تھا بنا اس کا گوشت، اور 70 اور پتہ نہیں کتنی بکریاں، کتنے بکرے. وہ جب بنا دیا گوشت تو خدا آ کر سب کچھ چٹ کر گیا. تو یہ اس کی کھانے کی والی جو مخلوق والی عادات یہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ پڑھ لو نا اپنی تورات. پھر تم بنی اسرائیل کو کہتے ہو کہ وہ تو کافر ہے، وہ تمہیں کافر کہتے ہیں. جی جیسے وہ تھے نا ان کے کیا کہتے ہیں، کیا تھے وہ خلیفہ ان کے، طاہر. جی مجھے تو اکثر ہی دکھائی دیتے ہیں، اور پچھلی دفعہ تو بڑا عجیب تھا. لیکن یہاں مضمون یہ ہے، وہ کہیں مری میں تفریح کرنے گئے، انہوں نے پوچھا مسلمانوں نے ہم تو جو کچھ تمہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہی ہیں، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی تمہیں وہی سمجھتے ہیں جو تم ہمیں سمجھتے ہو. جی تو بھئی وہ جو 70 بھینسیں، وہ جو گوشت، پتہ نہیں کتنی بکریاں، کتنے بکرے، وہ کھا کے آگ چٹ کر گئی ہیں. ہمارے سے تو ایک سیر گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ کھا گیا کوئی 200 بکرے اور 70 گائیں. تو پوچھو نا کہ بھی وہ تو الایا کو قرآن میں بڑا نبی بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے، تو اس کی باتوں پہ بھی تو پوچھو نا اس سے. وہ باقی ساری کتاب جو ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں رہا. اب کہتے ہیں کہ تورات میں نور ہے، قرآن کہتا ہے تورات میں نور ہے اور انجیل میں بھی نور ہے. بھائی نور ہے تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ان کی کتابیں؟ جی بے شک. سارا کلام چوری کر لیا بنی اسرائیل کا، تورات اور انجیل، سارا کلام چوری کر کے اپنا قرآن بنا کے میک ڈونلڈ کی مہر لگا دی اور کہا جی وہ پچھلا جو ہے وہ سارا اب وہ ختم ہو گیا ہے، بس یہی ہے میرے پاس. مانتے نہیں پھر. نور بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. تو وہ شیخ عبد القادر گیلانی جا کے جو بیٹھا ہوا تھا اور جو گوشت اور بکرے کھا رہا تھا اور خدا کو کہہ رہا تھا اور لے کے آ کھانے اور شراب. اگر خدا ہے تو وہ مخلوق کا خادم کیسے بن سکتا ہے؟ اور وہ بھاگ کے خدا کی ذات کھانے لے کے آ رہی تھی. وہ عبداللہ بن عمر کو بلایا، محمد عربی نے کہا کہ تو روزے کیوں رکھتا ہے؟ اس نے کہا آپ بھی تو رکھتے ہیں. اس نے کہا مجھے تو خدا کھلاتا اور پلاتا ہے، میں وہاں جاتا ہوں. وہ خدا ہو کے مخلوق کو کیسے کھانے کھلا دیتا ہے؟ ہزاروں مثالیں ہیں تورات انجیل کے اندر کہ خدا محبت کو بھی چکھتا ہے، کھانوں کو بھی چکھتا ہے، ہر چیز کو چکھتا ہے. تو پھر وہ چکھ لیتا تو وہ مخلوق ہو گیا. تم وہاں تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، وہ کون بتاتا کہ وہ چکھ کے کہ وہ ہے چیز کیسی؟ پہلے ان سے یہ پوچھو نا. آپ کھانے پکائے جائے عطر اور کھانے تیار کریں تو آپ چکھیں گے کہ نہیں چکھیں گے؟ بے شک حضور، بے شک چکھیں. چکھیں گے.
اور پھر پاگل کوئی کہے گا آپ کو کہ آپ دیگے بنائے جائیں اور وہاں کوئی ہو ہی نہ. جی آپ بنا دیں 20 دیگے، کھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ جو کھانے بنا رہا تھا اتنے، وہ سارے خود بھی کھا رہا تھا. ہر چیز جو مخلوق کو دی اس کا وجود تو اس وہاں سے آیا، وہ لے کے آیا ہے. تمہیں آنکھیں دی لیکن بھائی وہ خدا ہے، وہ اندھا ہے. تمہیں دل دیا، بھائی اس کا دل نہیں ہے، وہ مخلوق جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات انسان کو بنا کے غمگین ہوئی. بھائی یہ غمگین ہونا جو حالت ہے یہ تو بشر کی ہے. وہ غمگین ہوا اور وہ پچھتایا کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا. اعتراض کرتے ہیں. تم تو اعتراض جب کرتے نا کہ جب تمہارا بھی وجود وہاں پہ ہوتا جہاں خدا کی ذات تھی. تمہارا بھی وہاں وجود ہوتا جہاں خدا کی ذات تھی اور وہ تمہیں نہ بناتا تو کہتے پھر تم کہہ سکتے تھے کہ میں مخلوق ہوں اور تم مخلوق کے جیسے کیوں کام کر رہے ہیں. تمہارا اعتراض تو بالکل بھی نہیں بنتا کیونکہ تم تو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھے. نہ تمہارے اماں ابا چاچا جو چوڑے جتنے بھی ہیں دادے پڑ، تم کسی کی سوچ میں نہیں تھے. جس سوچ میں تھے تم وہ ایک ہی ذات تھی جسے خدا کہا جاتا ہے. وہ تمہیں حقیقت میں لائے، تمہیں سب چیزیں دے، اسے پتہ ہی نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے جی. تمہیں 5 حصے دے دے، سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی. اب خدا کی ذات یہ کہو کہ جی اس میں سونگھنے کی انسانی جیسی عادت کیوں ہے؟ بھائی اگر اس کے پاس تھی تو اس نے دی نا تمہیں، نہ ہوتی تو تم کیسے لے لیتے؟ بے شک. تو اصل کے اندر جو حقیقت ہے یہ خدا کو بہت دور بٹھا دینا چاہتے ہیں کہ بس وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، ہم سب غلام ہیں. کسی کو وہ جہنم میں بھیج رہا ہے، کسی کو وہ جنت میں بھیج رہا ہے، اس کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. یہ فضولیات جو ہیں انہی چیزوں نے انسان کو خدا سے دور کیا ہوا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ اس کو کسی کھٹے پہ لگا دیں اور جو اگر پیار کرنا تو اپنی بڑھیوں بچوں یا اپنے نبیوں سے کریں. وہ جو خدا کا پیار ہے وہ ہم انہیں دیں. تو یہ سچے پیار کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہماری بات کی تسلی نہیں ہوتی تو اگر وہ زندہ خدا ہے تو تم بھی تو پتہ کراؤ، تم بھی پتہ کراؤ. بے شک. اگر تم پتہ نہیں کرا سکتے تو ثابت ہو گیا کہ تم اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. اور ہمارے لیے یہ روحانیت کھلی ہوئی ہے. یا پھر ہماری بات مانو کیونکہ ہم تو دیکھ کے بتا رہے ہیں. وہ عیسیٰ یہی کہتا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اندھے ہو، بے شک. تم اندھے ہو. میں نے تو اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اس کی گواہی دوں گا اور میں بھی اگر گواہی نہ دوں تو تمہاری طرح جھوٹا ہو جاؤں گا. تو پھر یہاں تک ہے کہ میرے باپ نے مجھے جلال دیا، تو جلال میں تو کتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا وقت. حضور ہیں جی 8 منٹ، 8 منٹ رہتے ہیں جی. 8 منٹ. ایک ولاک اور کر لیں گے. میں نے گھڑی دیکھی تو ایک ولاک اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو خدا پہ اعتراض کرنے والوں یا تو خدا تک پہنچو
नहीं तो फिर तुम्हें हम अंधा कहेंगे, तुम्हारा नाता रिश्ता नहीं है, फिर हमारी बात मान लो। 8 मिनट है कि 8 सेकंड है? ओ भाई ये मुझे बोल के बताएं, अतर क्या हो गया है? जी 8 मिनट बता रहे थे। 8 में 8 मिनट है। हाँ तो ये हटाए ना, हाँ, ये अपनी उंगलियां हटाए, ये क्या चेहरे पे रख दी? 8 मिनट वो फिर रखी हुई है, इनसे कहो जी उंगलियां हटाए अपनी। रुक रहा है जी, नेटवर्क की वजह से अभी है। तो वैसे मैं चलो बोल के बता रहा हूँ कि 8-7 मिनट रहते हैं। ठीक है, 2 मिनट रहे तो बता देना, कोई और सवाल कर ले जी। जी जी। जी आप ऐवान साहब, अगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही या कोई और कर ले, चटा कर ले सवाल। जी जरूर, मैं सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट आया हूँ तो मैं तो ये वीडियो सुनूंगा। ठीक है। जी हजूर, वो आतिफ साहब अभी साहब आप अगर अपना कैमरा ऑन कर दें, करना चाहें, हम वीडियो में आपको वहाँ पे रिमूव कर देंगे आपका फोटो, तो आप चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अच्छा, चटा साहब पूछ लें इनसे कोई सवाल, या इनकी आवाज़ नहीं आ रही, 2 मिनट रह जाए तो बता दें, एक और वो कर लेंगे वीलॉग, एक और कर लेंगे। 2 मिनट रह जाए जी बता दें फिर मुझे जी। जी हजूर, जो आप फरमा रहे थे कि खुदा ताला की पूरी कंप्लीट तस्वीर इंशाल्लाह जब तौफीक देगा खुदा तो आप बनाएंगे, तो उसमें फिर खुदा ताला के हाथ जी और सर, अभी पाँव, 5 मिनट पड़े हैं जी अभी। चलो ठीक है। तो उस तस्वीर में फिर खुदा ताला के हाथ पाँव टांगे वगैरह भी नजर आएंगी, सारा वजूद नजर आएगा हजूर खुदा का। जब वो बन जाएगी तो देख लेना, अभी कुछ नहीं, जब बनेगी तो फिर वो सबके सामने आ जाएगी जी। जी शुक्रिया हजूर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है अच्छा जी हजूर, ये सेशन अभी 5 मिनट तकरीबन और चलेगा। जी। तो अगले सेशन में अगर आप हमें इजाज़त दें तो खुदा के कादर मुतलक होने के मौजूद में ले आइएगा, अभी क्योंकि लोग एक और आपकी तालीमात तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, असल में खुदा को कादर मुतलक जानना कैसा है, इस पे थोड़ी तफसीलात हमारे। अभी तो 5 मिनट हैं तो सवाल का जवाब हो जाएगा इसमें, तो अगर ख़त्म हो गया तो फिर एक और ये जाए ना तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। कुरान कहता है इन्ना शा अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कादिर है। और अगर हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो हर चीज़ पे कादिर नहीं है, वो तुम्हें ये इख्तियार दे बैठा है, चाहो तो शैतान बन जाओ, चाहो तो इंसान बन जाओ, चाहो तो अंधेरों में बसो, चाहो तो नूर में आ जाओ, और चाहो तो उससे मुंह फेर लो, चाहो तो अपना रूप अपना जीवन उसे दे दो। तो वो हर चीज़ पर कादिर कैसे हो गया? ऑलमाइटी गॉड। अगर वो ऑलमाइटी गॉड है तो वो इस कायनात को तबाह कर सकता है? ये सवाल है। हाँ, वो इस कायनात को तबाह कर सकता है, हाँ वो फरिश्तों को तबाह कर सकता है, जहानों को तबाह कर सकता है, लेकिन वो आया अंधेरों से इसलिए नूर में था कि मोहब्बत जो थी उसकी, उसने ज़िंदगी दी थी। तो जब मोहब्बत ने ज़िंदगी दी तो ज़िंदगी का नाम भी मेरा नाम मोहब्बत हुआ। समझिए मेरी बात है। तो जब मोहब्बत दी, मेरा नाम मोहब्बत हुआ। फिर मोहब्बत को दे जाएंगे इतनी अजमत कि दुनिया मोहब्बत को सजदा करेगी। तो जो हम सजदा करते हैं वो हमें ज़बरदस्ती तो नहीं सजदा कराता, वो
ورنہ روز آسمان پہ کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے, ایک سر میں مارے, آپ کا سارا انقلاب نکال دے, اور سوال پوچھنے کی اہلیت, ایک ڈنڈا مارے آپ کے سارے سوال ختم ہو جائے, اور ایک آپ کے کہنا پڑے گا چوتڑ پہ ڈنڈا مارے, آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. لیکن کبھی کسی سے زبردستی سجدہ کروایا اس نے؟ وہ تو کہیں بھی نہیں قادر ہے. وہ جو قادر ہے, جو طاقت کا سرچشمہ ہے, اگر وہ لے کر وہ مخلوقات بناتا تو کبھی کہ اپنی مخلوقات کو تباہ کر چکا ہوتا. اور وہ کہتا ہے اگر میرے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو گئی ہوتی. کوئی کہتا ہے میں نے سورج نکالنا ہے 1 سال, کوئی کہتا ہے میں نے بارش کرنی ہے 1 سال, کوئی کہتا ہے میں نے برف باری کرنی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے گرمی. وہ کہتا ہے میں ہوں, تو جو میری طاقت تھی اس کو تو میں پیچھے چھوڑ کے آیا تھا کہ میں نے محبت میں جو کچھ بناؤں گا اس میں اپنی طاقت نہیں رکھوں گا. قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ خدا کی ذات کہتی ہے خدا کی ذات کہتی ہے آدم نے نافرمانی کی. بھائی کیسے نافرمانی کرنے دیتا اگر وہ طاقت کا زور لگاتا؟ اس نے نافرمانی کی اور سچے رستے سے بھٹک گیا. پھر وہ ایک بلعام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے, ہاں جی میں سمجھ گیا, بلعام کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھانا چاہا, وہ زمین کی طرف چلا گیا. تو بھئی کرتا تھا طاقت استعمال. نبی تو نے بنایا ہے وہ اندھیروں میں جا رہا ہے, تو اسے آسمان کی طرف لے جانا جا رہا ہے, کر کے لے جاتا آسمان کی طرف طاقت استعمال کر کے. نہیں کی طاقت استعمال. تو وہ ہر چیز پہ جب قادر ہے, جب آپ اندھیروں سے نور میں آئیں گے تب وہ قادر ہے, پہلے نہیں ہے قادر, آلمیٹی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے جی, میں اس کو کہتا ہوں وہ دوسرا یہیں پہ بیٹھے ہیں نا, اس کو کہتا ہوں وہ کرے. جی ضرور, سبھی ممبران سے درخواست ہے تو اسی لنک سے دوبارہ جوائن ہو جائے. اگر چاہیں تو آپ ابھی زوم لنک کو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ جائیں. اب دیکھیں نا, میں ان سے یہ کہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ سرجن صاحب آپ میرا آپریشن تو کر سکتے ہیں, آپ اپنا نہیں کر سکتے, آپ تو عقل کل ہے. جی ان سے کوئی پوچھے سب جہان جب تخلیق ہی نہیں ہوئے تھے, ہر چیز کا ذائقہ کچھ بھی ہو, پیار ہو, محبت ہو, سیکس ہو, اور وہ کہاں سے آ گئے؟ تو تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو جب دوستوں سے نہیں نکل سکتے, درمیانی دنیا میں پھنس جائیں گے, تو ان کو فردوس یا محاورہ جنتوں یا اس سے آگے جہانوں کی کیا خبر ہے؟ ہم تو اس سے آگے جہانوں کی خبر پہنچا رہے ہیں آپ کو. آپ کے نبی تو وہاں تک نہیں گئے, ان کی جو پہنچ تھی وہ جا کے فرشتوں پہ ختم ہو جاتی ہے. انہیں تمہارے نبیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ لگ سکا کہ فرشتوں اور جنات کے سوا حق تعالیٰ کی ذات ان گنت مخلوقات پیدا کر چکی تھی. 2 ہی کا پتہ لگا, جن پیدا یا فرشتے, بس اس سے زیادہ نہیں لگا پتہ. اور وہ بھی فرشتوں نے نہیں بتایا, وہ جنہوں نے خود ہی انگلیں دے دے کے بتایا اپنے آپ کو کہ ہم بھی کوئی چیز ہے. فرشتے نہیں بتانا چاہتے تھے, فرشتے نہیں بتانا چاہتے تھے کہ جن مخلوق بھی ہے, کہ وہ جی ہم تو وہ شیر ہیں, آپ کی نگاہ نہیں پڑی. تو وہ فرشتے خود, وہ جنات کی دنیا خود ہی پہنچ گئی محمد صاحب کے پاس کہ ہم بھی کوئی مخلوق ہیں.
لیکن فرشتے کیونکہ اوپر تھے تو انہیں اوپر والی خبریں نہیں بتائی انہوں نے. پھر ہم تمہیں اس سے آگے کا حال بتا رہے ہیں. تو خدا پہ کوئی اعتراضات کرنے والوں، تم بھول چکے ہو کہ تمہارا وجود ہر رنگ کے اندر، ہر ذائقے کے اندر، ہر چیز کے اندر اس کا دیا ہوا ہے. جب تم یہ بات سمجھ جاؤ گے پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ مخلوق کو بنا کر اور مخلوق کی خوشیوں کے لیے اگر وہ یہ چکھ لے تو اس میں نقصان کرے گا. بے شک. ہاں جی، یہ ہے جی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کو کوئی سوال پوچھنا چاہیں کوئی بات تو حضور سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ایسا موضوع اگر ہمارے ممبران تجویز کرنا چاہیں جس پہ وہ چاہیں کہ حضور روشنی فرمائیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی موضوع، کوئی سوال، کوئی بات. یا میں ایک تھوڑی سی بات بتا دوں. ایک صوفی تھے جیسے عبداللہ بن مسعود نے، یہ جو صحابی ہیں محمد صاحب کے، انہوں نے اپنے آپ کو کھسی کر لیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کھسی کرنا، عورت جوگا نہیں چھوڑا. جی ضرور. اس طرح ایک صوفی تھا، اس نے بھی چاہا کہ اس عورت کے معاملے سے نکل کے اپنے آپ کو کھسی کر لوں، اس چیز کو ہی کاٹ دوں. تو خدا کی صدا سنائی دی، چاہے تو اسے کاٹ بھی دے لیکن یہ ٹیمپٹیشن کیا کہتے ہیں، یہ پھر بھی تجھ میں رہے گی. جی جی جی. کیا کہتے ہیں وہ ٹیمپٹیشن کو، کیا کہتے ہیں جی؟ جی ضرور. ٹیمپٹیشن کا چار صاحب اس کا اردو میں کوئی لفظ بتائیے گا ذرا. جی خواہشات. ہاں، تو اگر کاٹ بھی دے اس اپنی چیز کو، اس نسل کو، تو اس کا جو جوش اور اس کا جو خواہش ہے وہ بھی تب بھی تجھ میں رہے گی. تو یہ چیزیں اگر کاٹ بھی دو تو وہ تمنا رہے گی اس میں. وہی جوش جو اعلی تناسل میں ہوتا ہے. تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو یہ پہلا وجود جو ہے یہ خدا کی ذات میں آیا تو مخلوقات کو پیدا کیا اپنی امیج پہ. وہ کہتا ہے، تورات کہتی ہے کہ صورت و شکل پہ، قرآن کہتا ہے خلیفہ. اب خدا کی خلیفہ بندر ہو اور خدا اس سے اعلیٰ ہو تو پھر بھائی خلیفہ تو نہیں ہو سکتا. خلیفہ بھی اس جیسا ہو نا. نہیں. خدا کہہ دے ہاتھی کو کہ میں تجھے خلیفہ بنانے والا ہوں، یا بندر کو، تو خدا بھی کوئی بندر ہوگا کہ اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کسی بندر کو. خلیفہ بنایا تو وہ سب کچھ جو خلیفہ میں ہے، جو یہ خلیفہ بنا بیٹھا ہے، وہ آیا تو وہیں سے ہے. وہ خلیفہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ذائقے اور وہ خواہشات پہلے خدا کی ذات کی تھی. ہاں یہ ہے، ہم اس خواہشات کا غلط استعمال کر جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ غلط استعمال ہو جاتا ہے. اور وہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن وہاں ملا نہ نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، نہ یہ شیطانی گواہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی دور چلے گئے ہیں کہ نہ فرشتہ عورت اپنا دل دیتی ہے، نہ فرشتہ مرد اپنا دل دیتا ہے، کیونکہ وہ پہلی محبت خدا کو کر بیٹھے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ جب بھی خدا نے مجھے تھوڑا سا نور اور دیا تو یہ جو میری ہے اس کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پھر جب اگلی دنیا میں جاؤں گا تو وہ اور ہم سفر ہوں گے، وہ اور ہوگا، یہ نہیں ہوگا.
उस औरत को भी पता है फरिश्ता को, क्योंकि मोहब्बत पहली और आखिरी खुदा के साथ है हमेशा की। उसे पता जब नूर मिल गया तो ये मेरा जो पार्टनर हम सफ़र है, उसके बाद ये हम सफ़र नहीं होगा। अब हम जो हैं वो शैतानी लोग हैं, हम हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठा जाते हैं। इनके लिए पानी भी हराम, शराब तो हराम होगी, पानी भी हराम, खाना भी हराम, सारे साल इनको रोज़े रखवाए जाए। इनके लिए हम हर चीज़ हराम हो गई, क्योंकि ये अपनी पहली मोहब्बत तो अपने 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 ख़ानदान भी बच्चों में बांट बैठे हैं। इनके लिए सब कुछ हराम हो गया है। हमारे लिए तो खुदा ने कुछ हराम नहीं किया। बेटा है खुदा का ईसा, उसने कहा कि हराम क्या है? उसने कहा मेरे लिए तो कुछ भी हराम नहीं है। उसने कहा कुछ भी हो, उसने कहा जो तुम खाते पीते हो ये तो जब पखाना बन के निकल जाता है, जो चीज़ें इंसान को बुरी करती हैं वो उसके दिल के ख्यालात हैं जो उसे बुरा बनाते हैं, जालिम करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं, वो जालिम बन जाता है, वो गलत इस्तेमाल करता है। ये तो दिल के ख्यालात से होता है, खाने पीने से थोड़ी होता है। तो वो कहता है मेरे लिए हराम ही नहीं है, जो चीज़ ले आओगे मैं खा लूँगा। मूसा के लिए हराम थी, तो फिर कहा कि ये खा, ये नहीं खा सकता। इससे मुराद ये नहीं कि ईसा ने गंद खाना शुरू कर दिया, हाँ, वो भी बहुत कम खाता था, क्योंकि अल्लाह वाले कम खाते हैं, थोड़ा सा खा के गुजारा करते हैं ताकि उनका जिस्म कमज़ोर हो और रूह ताकतवर बन जाए। हाँ जी, अतर साहब सवाल करें। बेशक बेशक जी, बहुत शुक्रिया जी। साहब आपका खुदा की सलामती। अगर आप दूसरे की बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलामती अज़म। आप पर भी हुजूर खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलामती। बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं और तो नहीं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में था, लेकिन मैं 2 मिनट, सच्ची बात यह आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं वॉशरूम गया तो मेरे जहन में सवाल आया, मैंने कहा हुजूर से जाके वापस करूँगा, लेकिन इस वक्त मेरे जहन से फिर निकल गया आपकी बातें सुन के। तो अगर इस सेशन में मुझे आया तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, अगर नहीं तो फिर संडे को इंशाल्लाह। निकलने गया, निकाल दिया गया। अब ये मुझे इल्म नहीं है। मुझे तो है जी इल्म, क्योंकि जब मैं खुदा के पास जवानी थी तो बड़े सवाल लेके जाता था, तो वहाँ जाके सारे सवाल निकल जाते थे, मेरे याद ही नहीं रहता था। हाँ, ऐसा ही हुआ है। तो फिर मैं वापस आता था अपनी वो जिस्मानी हालतों में, तो फिर वो सवाल बार बार घूमते थे। फिर से याद। हाँ जी जी बिल्कुल सही समझा। अच्छा जी, तो पूछने गए और जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर, खुदा की पेशीन गोई, मुस्तकबिल की पेशीन गोई के हवाले से, जैसा कि बाइबल में दर्ज हैं, कुरान में दर्ज हैं, और जैसा कि यसाया में दर्ज हैं, खुदा की नई दुनिया की और मसीह की 2 पेशीन गोइयाँ मिलती हैं जी। आपकी तालीमात से भी ये मौजूद बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट हुआ है जी। तो 2 पेशीन गोइयों की क्या वजह थी? जी मैं समझ गया। मसीह ईसा आएंगे। जी मैं समझ गया सवाल, और वो समझ गया। सवाल के जवाब से पहले मैंने अभी ये इंटरनेट थोड़ी सी इंटरवेंशन में जा रहा था, अगर इजाज़त हो। मैं फिर सवाल भूल जाऊंगा जो मैं कहने वाला हूँ, तो तेरा जवाब के बाद फिर पूछ रहे। ठीक हो गया। अभी जो सवाल कर रहे थे आप, तो ये आप सारी तस्वीरें गायब हो गई। मैंने बादल देखे और बादल में खुदा का चेहरा देखा अभी, और खुदा ने आंखों से मुस्कुरा कर और पलकें हिलाकर मुझे मोहब्बत का ये बोसा नहीं होता, ये भेजा है।
یہ سارا جو ہے نا، میں چہرے وغیرہ اللہ ماشاءاللہ، ویسے تو ساری یہاں پہ خدا کی تصویریں ہیں، تو اپنا منہ چھپا لیا ہے اور خدا کے چہرے آگے کر دیے. تو میں نے خدا کی پلکوں کو جھپکتے، بادلوں میں مسکراتے اور بوسہ بھیجا خدا نے، پیار کا مجھے. اچھا، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، کیونکہ مطلب مجھے یہ بات بھول جاتی. 2 نبوتیں جو ہیں وہ یسایہ کہتا ہے. ایک نبوت وہ کہتا ہے باب 11 کے اندر، چیپٹر 11 میں. دوسری نبوت وہ کہتا ہے 53 باب 53 میں وہ کہتا ہے. ان 2 نبوتوں میں ایک پہلی نبوت کا یہ کہ ایک مسیح آئے گا، اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اور پھر وہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. سولی پہ نہیں، وہ کراس کیا کہتے ہیں، لانتی لکڑی پر لٹکا دیا جائے گا. ایک تو یہ نبوت ہے، یہ باب 53 میں ہے. جی باب 53 میں ہے کہ وہ مسیح آئے گا تو خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی. وہ کیسے کہ موت ختم ہو جائے گی، تقدیر کے مسائل ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حادثات ختم ہو جائیں گے، اور خدا ان سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا. یہ 2 نبوتیں ہیں جن کا میں نے یسایہ سے نکال کے بتایا ہے. تو یہ 2 نبوتیں کیوں تھیں؟ اب جو دنیا کا ناطہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے، آدم کو 2 نبوتیں دی تھیں، کیونکہ آدم پہ یقین نہیں تھا. تو آدم کو کہا کہ اگر تو نے میری بات مانی تو زندگی میں داخل ہوگا، اور اگر میری راہ جو میں بتا رہا ہوں نہ مانی تو نافرمان اور اندھیروں میں داخل ہو جائے گا. یہ 2 نبوتیں تھیں، کیونکہ جو انسان خدا کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے لیے 2 نبوتیں ملتی ہیں ہمیشہ. تو یسایہ نے کہا اے بنی اسرائیل، اگر تم نے اس کو ایمان لے آئے، عیسیٰ وہ جو مسیح آئے گا، عیسیٰ نام تو نہیں تھا، جو مسیح آئے گا اس پہ ایمان لے آئے تو یہ دنیا آئے گی کہ میں اپنا منہ نہیں چھپاؤں گا. اور اگر تم نے انکار کیا، وہ تو جائے گا لانتی لکڑی پر، وہ تو اپنے گناہ اٹھا کے چلا جائے گا، لیکن پھر وہ خدا کی دنیا نہیں آئے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی اندھیروں میں بھٹکو گے. اور بتا دیتا ہوں، میں اس وقت زمین پہ پہلا انسان ہوں. خدا نے مجھے یہاں 2 نبوتیں نہیں دیں. خدا مجھ سے بات کرتا تو ایک ہی بات کرتا ہے کہ میری دنیا آ گئی آ گئی آ گئی. ٹھیک ہے، جب وہ ان سے بات کرتا ہے یا اور نبیوں سے تو پھر جھٹکے لگتے ہیں، کیونکہ جب اندھیرے بھی ہوں اور نور بھی ہو تو جھٹکے تو لگنے ہی لگنے ہیں. تو جن کو 2 نبوتیں ملی ان پہ خدا کو یقین نہیں تھا، یہ اندھیرے میں جائیں گے یا میری بات مانیں گے. اس لیے 2 نبوتیں. خدا کی دنیا جب وہ کہتا ہے کہ میری دنیا آ گئی، میں اپنا چہرہ نہیں چھپاؤں گا، پھر وہ 2 نبوتیں نہیں دے گا، ایک ہی بات کرے گا. کیونکہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ بھی خدا والے ہوں گے، ان کے پہلی اور ہمیشہ کی محبت بھی خدا کی ہوگی. تو مجھ سے تو خدا 2 نبوتیں نہیں کرتا، اگر یہ نہ کیا تو یوں ہوگا، یہ نہ کیا تو یوں ہوگا. مجھ سے تو خدا ایک ہی بات کرتا ہے. مجھے یہ تھوڑی کہتا ہے، مجھے کہتا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے میری روح تجھ سے جدا ہی نہیں ہوگی. اور نبیوں کو کہا کہ میری روح تم سے جدا ہو جائے گی اگر تم نے میری بات نہیں مانی. خدا نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے دل بنایا تو میں چھین بھی لوں گا. تو خدا کی دنیا میں ایک ہی نبوت ہے
शैतानी दुनिया में दो नबूवतें हैं, बात समझ गए आप? जी हुजूर। हाँ, ये है, बस इतना फ़र्क है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। ब्रदर जनाब फकीर साहब के लिए प्लीज आप अपना सवाल जो है वो हुजूर के हाँ, अगर आप कह रहे हैं, वरना मैं वो कच्चा भूल जाता। मैं ये कर रहा हूँ कि पहले बात चल रही थी कि खुदा जो है वो कादर मुतलक नहीं है, उन्होंने है काफी अख्तियारात जो है वो इंसान दिए हैं कि वो रूहानियत की दुनिया में जाए या शैतानियत की दुनिया में जाए, या अपने लिए क्या फैसला करता है, अंधेरों में जाता है या रोशनी में जाता है। तो क्या ये जिंदगी और मौत जो है ये भी इंसान के अपने हाथ में? अगर बिल्कुल नहीं है, कोई इंसान खुदकशी कर लेता है नहीं तो क्या ये भी खुदा की मर्जी से है? नहीं नहीं, ये मामले तो फरिश्तों के हाथ में है, ये मामले तो फरिश्तों के हाथों में है। और फरिश्ते भी अपना अख्तियार, एक अख्तियार है उनका कि ये शख्स 80 साल का होकर मरेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ लेकिन इतना अख्तियार नहीं है कि वो वाकई 80 साल का होकर मरेगा, वो खुदकशी करके भी मर सकता है। तो उसने फरिश्तों के अख्तियारात का ही बेड़ा गर्क कर दिया। बात समझ रहे हैं मेरी? एक शख्स जो शैतानी दुनिया में पैदा हुआ है, उसे हजारों बीमारियां हैं, आपको भी होंगी। खुदा की ज़ात कह रही मेरी दुनिया में ये बीमारियां नहीं होंगी। तो अब मुझे भी बीमारियां हैं, ऐमान साहब को भी बीमारी है, ये जितने खलीफा मर गए इनको भी बीमारियां थी, नबियों को भी बीमारियां थी। यहाँ तक कि किसी ने तबीयत पूछी, हज़रत अली से कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब्बास ने आगे ले जाके चचा ने कहा तुझे पता ही है हमारी ख़ानदानी बीमारी है, ये असरात मैं देख चुका हूँ मोहम्मद अरबी पे, तो ये सब बीमारी में भी मरे मोहम्मद साहब भी। लेकिन क्या फरिश्तों ने खुदा की तरफ से ये पैगाम नहीं दिया था, अगर तू चाहे तो जो मुझे बताया गया 30 साल और ले ले ताकि जो मिशन है उसको सही कर दे। तो जो इख्तियार वहाँ पे होता है खुदा का, हाँ अगर वो चाहे तो ज़बरदस्ती कर सकता है, लेकिन फिर मोहब्बत का वजूद नहीं रहेगा। मोहब्बत का वजूद नहीं रहेगा तो फिर कोई कायनात भी नहीं रहेगी, मकसद ही कोई नहीं रहा। तो खुदकशी फरिश्ते को इख्तियार पता है कि इस उम्र में शायद ये इसका काम होने वाला है। अब वो बीमारियां जो हैं उनको वक्त से पहले मार देती हैं। तो पता लगा किसकी दुनिया हुई, किसकी दुनिया हुई जी? शैतानी दुनिया हुई, बुराई की। फरिश्तों को पता है कि इतनी उम्र में मरे, लेकिन उनने खुदकशी कर ली। तो किसकी दुनिया हुई? शैतानी दुनिया, बुराई की दुनिया। अब आते हैं कुरान की तरफ। इनकी कुरान जो है वो इनका ऊपर है। उस कुरान में अपने चेहरों को देखे तो इनको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा कि हमने बहुत सारी उम्र ये खता करते रहे, वो जो धूल चेहरे पे थी हम शीशा साफ करते रहे। कुरान कहता है कि ये वो शैतान जो है वो इनका आका बना बैठा है। खुदा कह आका वो है जो मालिक होता है, खुदा कह रहा है वो इनका आका बना बैठा है और ये उसके पीछे जा रहे हैं। खुदा कहता है मैं तो इनका आका भी नहीं हूं। और फिर वो जो आका बना बैठा है इस शैतानी मखलूक का, उसने खुदा को जवाब में क्या कहा था? वला तजिदु अक्सरहुम ला शाकिरीन, तू इनमें से सबको नाशुक्र गुजार पाएगा। खुदा ने कहा सबको, उसने कहा इल्ला कलीला, सिर्फ चंद रह जाएंगे। तो शैतानी दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है। ये इंसान सब कुछ हर गंद के अंदर जा सकता है और सारे काम जो है वो फरिश्तों के भी खराब कर देता है, और जो खुदा ने मोहब्बत से पैदा किया था उसको भी खराब कर देता है। लेकिन खुदा कहता है मेरी दुनिया में एक बच्चा पैदा होगा, 100 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं होगी। मेरी जिंदगी में जहां में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा मैं खुश होऊंगा।
वहाँ कोई बीमारी भी नहीं होगी और वो फैसला करेगा कि मैं कब जाऊंगा 100 साल में खुदा के हजूर। पता लगा कि खुदा की दुनिया कुछ और है, शैतानी दुनिया में सारी कंफ्यूजन और गड़बड़ हो गई है जी। अब इतनी गड़बड़ और गुलझन हो गई है कि अगर इनको इनकी कुरान से भी समझाओ तो ये नहीं समझेंगे। समझेंगे वो चीज़ें जो ये समझना चाहते हैं। बेशक। हाँ जी, हाँ, तो ये है असल हकीकत है। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और दोस्त का मेंबर के भाई का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं जी। यूम खान भाई, खुदा की सलामती, आप हुजूर से बात करना चाहें कि सवाल पूछना चाहें, अगर आपके पास इन्वायरमेंट के हिसाब से बात कर सकते हैं तो। जी अच्छा, जीवन बता दिया मुझे नहीं बात कर सकते तो शाहीन खान साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं? आपकी बात हुजूर से करना चाहें तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। या हमारे एजाज खान साहब, खुदा की सलामती, आप उससे भी बात करना चाहें तो आप पूछना चाहें। चलिए हजूर, खुदा की जात को जी आज सुबह दीदार नसीब हुआ जी चंद लम्हात के लिए। खुदा की जात समंदर के साहिल पर जो बीच की लहरें होती हैं जी उन लहरों पर जूतों के बगैर जब इंसान पाँव पे चलता है, ऐसे उन्होंने चलते हुए देखा तो जी। पाँव से वो आने वाली लहरों को ऐसे उछाल उछाल के हम्म, तो लुत्फ अंदोज हो रहे थे हम्म, और साहिल पे किसी का इंतजार कर रहे थे जी। हम्म। और अब मैंने जब ये बात आपके गोश गुजार की तो मेरी बाएं तरफ से गोल्डन खुदा का नूर का गोला है जी। हाँ, वाह आँख से ऐसे खुला। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी तरह अब ये तो जो लहरों पे समंदर के किनारे तो मखलूक का अमल है, ये खुदा क्यों करता है? या याकूब की पैदाइश पर खुदा अकेला जंगल जा रहा था तो याकूब ने देखा तो ये भाग के आया और कहा, अब्बा जान, खुदा अकेला जंगल की तरफ जा रहा है। तो मैं भी भाग के बाहर आ गया ये सेहन की तरफ। बच्चे औरों को भी मैंने बुला लिया तो देखा कि कोई आसमानों पे खुदा का सर लग रहा था और वो हमें देखता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। भाई खुदा वहाँ जंगल में बेर खाने जा रहा था। ये तो जंगल में तो हम जाते हैं, हमें ज़रूरत है। खुदा वो हर अमल करता है जिस चीज़ का उसने अपनी मखलूक़ात को मोहब्बत में जायका जगाया है जी। ये तो लहरों पे पैर मारता था। रूहानियत भी यही है, एक लहर लेके चलती है आपको और जब वो नीचे की तरफ आती है तो दूसरी लहर मोहब्बत की ठोकर मार के फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। वाह। इन लहरों के ऊपर और नीचे आने के अंदर ये रूहानियत के बेइंतहा पैगामात हैं, राज़ इलाही हैं। तो वो इसलिए आपने देखा वो हमें सिखा रहा है। तो जब चांदनी रातें होती हैं तो कशिश इतनी हो जाती है कि लहरें कई कई 60 फुट तक ऊपर जाती हैं चांद की कशिश की वजह से। तो खुदा की तो कशिश चांद से बहुत ज़्यादा है। तो आपने जो देखा, मतलब जो है, हम मतलब की तरफ नहीं आते, हम उस चीज़ को ज़ाहिर समझ लेते हैं। अब देखो ना, वो ईसाइयत, वो लिखा हुआ है कि वो सांप ने भटकाया। अभी तक ईसाइयत सांप को सांप ही कहती है। वो सांप तो थोड़ी था, उसकी तो तमसील थी
کہ وہ शैतान था उसे सांप कहा गया, लेकिन वो इस ज़ाहिरी पन में आके असल तालीमात जो है उनको ठोकर मिलती है। एक तमसील आप बयान करेंगे इंसानों से और उसकी तफसील नहीं बताई, इतना गंद पड़ जाएगा कि फिर जो मानने वाले वो भी नहीं मानेंगे। ईसा ने कहा मेरा खून पियो और मेरा जिस्म खाओगे तो ज़िंदगी मिलेगी। काफ़ी लोग छोड़ गए। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा रब आके मेरे साथ सोबत करता है, सोता है। इस बात पे इतना बिगाड़ पड़ा कि आज तक थू थू करते हैं मुसलमान। तो जब भी किसी तमसील को आप खोल के ना बताएंगे, उससे ठोकर ज़्यादा लगेगी इंसानों को। तो मैं पनाह मांगता हूँ खुदा से कि मैं कोई ऐसी तमसील बयान करूँ कि मेरी वजह से खुदा की तलाश में आने वाला शख्स भटक जाए। बेशक। इसलिए जैसे उसने कहा गुलाम अहमद कादियानी ने, मेरी आदतें भी ईसाई जैसी, बिल्कुल ठीक है, भी हम मान गए। बल्कि मोहम्मद की आदतें भी तेरी जैसी, ये भी हम मान गए। और ईसा की आदतें भी तेरी जैसी। इसलिए वो ईसा कहता था फ़र्क ये है जो आने वाला मसीह होगा वो तमसीलों में बात नहीं करेगा, वो वालिदैन का दिल रख के खुले खुले बात करके जाएगा ताकि उसकी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। अब मैं इनके सामने बयान करता हूँ। एक देहाती, अब वो बात अगर ना खुलती, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चाहते थे कि बात ना खुले, लेकिन वो देहाती था। अब देहाती को पता है कि वो किसी की बात नहीं मानते। वो आके बैठ गया। मोहम्मद साहब रोज़े, नमाज, ज़कात, इन चीज़ों के मतलब बता रहे थे। तो उसने आते ही सवाल किया कि सोने रब कदों दिखाएगा, रब कब मिलेगा। मोहम्मद साहब खामोश हो गए और उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया। फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चीज़ों पर बयान दे रहे थे। उसने फिर कहा क़यामत कब आएगी। वो फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने फिर तीसरा सवाल, उसने गड़बड़ कर दी सारे लेक्चर में। फिर उसे ख्याल आया कि मैं, मोहम्मद साहब तो नाराज़ हुए हैं मुझसे। वो दौड़ा कि कहीं मेरे पर कोई आयत आ गई, मैं तो पड़ गया मुसीबत में। तो फिर वो दौड़ा और उसने, इतने में जिब्राईल आ गए। उसने कहा कि उसको बुलाओ। लोग दौड़ाए, उसको लेके आए। तो पहले मोहम्मद साहब कह रहे थे तूने क्या तैयारी की है, रोज़े रखे? उन्होंने कहा नहीं। नमाज पढ़ी फ़र्ज? नहीं। ज़कात दी? नहीं। हज किया? सब कुछ नहीं। में तूने कैसी तैयारी की कि तू कहता है कि क़यामत कब आएगी। जिब्राईल ने कहा को बुलाओ। वो डरता हुआ वापस आया। अब ये भी तमसील ना खुलती। वो देहाती था, खुल गई। आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अब ये नहीं कहा कि ये किया, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी। कहा कि अभी जिब्राईल आए हैं, कहा जहाँ तेरा प्यार होगा वहाँ तेरी दुनिया होगी। खुदा भी, तेरा प्यार खुदा से है तो तू खुदा के साथ होगा। हाँ जी, ये नमाज़ें पढ़ते तो उनको नमाज़ों का सवाब होगा। तब ये नहीं कहा कि जिसका प्यार जिसके साथ होगा वो वहाँ ही होगा। तो ये नमाज, ज़कात, हज, ये रूह को तरक्की का बायस बनती है कि इंसान नेक बन जाए। लेकिन सिला थोड़ी है ये। सिला तो खुदा की ज़ात है। कितना वक्त रह गया जी? बेशक जी, हमारे पास अभी 6 मिनट हैं। चलो ठीक है, फिर सवाल कर लें। हाँ जी, कर लें सवाल। ये बहुत शुक्रिया। हमारे किसी और मेंबर, एम खान साहब, खुदा की सलाम की, अगर आप हमारे फ़ोन करना चाहें, कोई हुजूर से ख़ास बात पूछना चाहें तो आप पूछें। कोई शौक नहीं है, मैं हुजूर को सुनना चाहता हूँ।
اب میں نے پھر کشف دیکھی جی، ابھی دیکھی، یہ سب غائب ہو گیا، یہاں اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، یہ سب غائب ہو گیا، اور سورج اتنے چمکے جیسے کھربوں سورج چمکے، 2-3 سے کھربوں، اور خدا بادلوں میں تھا، اور وہاں سے خدا کا چہرہ اتنا قریب آ گیا کہ وہ یہاں سے بوسہ لے کے چلا گیا، نور، دیکھیں جی۔ واہ، جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا تو خدا نے چاہا پھر کیسا سوال، کیونکہ پھر تو وہ جواب سامنے کھڑا ہے آپ کے، تو یہ ہوگا، تو کوئی اور گنجائش کر لیں سوال کی تاکہ جواب دے دیا جائے۔ اب دیکھا نا محمد صاحب نے جی حضور آپ، ایک بات یہاں پہ پھر کہہ دوں، کتنی غلط فہمی ڈال دی تھی، میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا، آخرین میں بھی میں ہی آؤں گا، میں ہی آؤں گا، وہاں پھر دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے آپ آئیں گے، خود بخود آئیں گے، جب اس نے بڑی ضد کی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سلیمان فارسی، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کی نسل میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کا آنا میرا آنا ہوگا۔ تنزیل کھلی کہ نہیں کھلی؟ کھلی کہ نہیں کھلی تمثیل؟ جی اگر نہ کھولتی تو پھر مسلمان ابھی تک کیا کہتے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا کہتے کہ محمد صاحب دوبارہ خود آئیں گے؟ آئیں گے جی، یہ بات ایسی ہی نہیں تھی، وہ خود اس لیے گئی کہ اس نے ضد کی، تو پھر سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس کی نسل میں سے ایک ہوگا، اسے چنا جائے گا، اس کا آنا میرا آنا ہوگا۔ تب جا کے بات کھلی کہ نہ علایا آ سکتا ہے، نہ محمد صاحب واپس آ سکتے ہیں، یہ کوئی اور ہوگا جس کی روح کے ساتھ کام کریں گے۔ ہاں جی، آپ کر لیں کوئی سوال۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور خواتین کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خدا کی دنیا میں خواتین بھی مسیح ہوں گی، ہاں ایسی جی، خواتین ہوں گی ہمارے ہاں جو تو ہے۔ اسلام کو یا دوسرے مذاہب میں ہاں جی، خواتین کا سوائے امت کی بزرگ عورتوں کے علاوہ ان کا کوئی درجہ نہیں رہا، نہیں تو جی خدا نہیں، کی دنیا میں وہ عورتوں کا کیا؟ ہمارے ہاں تو ہے، نبی بھی ہے اور مسیح بھی آ سکتی ہے۔ میں نے ابھی جو سیمینار تھا میرا، تو میں وہاں دیکھ رہا تھا، سیمینار کے دوران میری کشف ہو گئی، تو اس کشف میں نے دیکھا کہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ بادلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہ امن کا، سکون کا جھنڈا تھا، وہ اتنا اونچا تھا بادلوں میں کہ اس کے اوپر خدا نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ بچی میں نے دیکھا، تو یہ مسیح ہو سکتی ہے جی۔ تو میں بادلوں میں پہنچا، میں نے کہا میں جب دنیا سے گیا میں تو امن قائم نہیں کر سکا، یہ تو نے کیسے کر دیا؟ اس نے کہا تو نہیں کر سکا، میں نے اس لیے کر دیا کہ خدا نے مجھ سے اور اس سے بھی زیادہ پیار کیا تھا۔ لو جی، تو ہمارے ہاں تو مسیح بھی اور نبی بھی سب کچھ ہے، اور آ گئی تو ہمارے ہاں کوئی نبی بھی دھکا دے کے یہ نہیں کہہ سکتا تو عورت ہے، تجھے خدا نے کیوں چن لیا؟ اگر وہ کرے گا تو اپنی نبوت بھی گوائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ بات اٹھا کے اس کو ہم نے گند کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ہمارے ہاں عورت بھی نبی ہیں، آدمی بھی نبی ہیں، اور ابھی نئی نسل میں مسیح بھی آ جائیں گی، عورتیں، سب کچھ آئے گا جی۔ جو حضور تو ہمارے پاس منٹ ہیں جی، 2 منٹ میں اگر کوئی ممبر پھر بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، باقی دیگر جو ہمارے پیغامات ہیں حضور کے لیے، ہمارے انڈیا پاکستان کے ممبران دیگر کنٹری سے، ان کے بس سفر کے لیے اور دوسرے معاملات میں خدا کی منشا کی طرف چلنے کے لیے ان کی صرف دعاؤں کی درخواست ہے کہ جی ہمارے لیے میں کروں گا، میں آج دعا کرنے جاؤں گا تو ضرور کروں گا، اور خدا آپ پہ عنایات رکھے، کوشش کریں کہ پہلے اس کی محبت میں اتنے دور چلے جائیں کہ آپ اس کے ہو جائیں،
तो फिर वो तुम्हारी रूहानी आंखों को कहीं से कहीं ले जाएगा। फिर आप ना इस दुनिया जोगे होंगे, ना मज़हब के कीड़े बनेंगे आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो यही इसे कहा गया है कि वो खुदा की बादशाहत कायम होगी। कहाँ कायम होगी? उसके दिल से। ये दिल से शुरू हुई ना, तो ये मेरा बेटा बेटी नबी हुए। दिल से ना होती तो ये नबी कैसे बन जाते? मेरी बीवी नबी कैसी बन जाती? अब ये जब हम नबी बने, तो अब ये सोसाइटी से वही प्यार कर रहे हैं कि सोसाइटी को भी वहीं पहुंचा दे जहां मैंने इन्हें पहुंचाया था। तो अब ये वहाँ सोसाइटी पहुंचेगी, तो सोसाइटी जो है वो यही कोशिश करेगी कि कौम को वहाँ पहुंचा दें जहाँ वो पहुंचे हुए थे। इसी तरह खुदा की दुनिया है ये। बेशक बेशक। तो बाकी मेरा जो कोई कुछ बात मुझे वैसे तो पता चल रहा है सब चीज़ों का, तो खुदा ने चाहा तो इतवार को फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया जी। सभी मेंबरान का, हुजूर आपका सभी का बहुत शुक्रिया। जी आप सब पर खुदा की सलामती जी। आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करते हैं जी। जी इतवार को मुलाकात होगी। जी, खुदा आपका खुदा की सलामती। आप बहुत शुक्रिया। जी खुदा